جس کا رمضان صحیح گزر جاتا ہے اس کا پورا سال صحیح گزر جاتا ہے، اور جس کی حج صحیح ہو جاتی ہے اس کی پوری زندگی صحیح ہو جاتی ہے۔ رمضان اللہ تعالیٰ نے میرے دوستوں بھائیوں 12 مہینے میں ایک مہینہ ایسا دے رکھا ہے کہ اس کے فضائل، اس میں برکتیں، اس میں رحمتیں، اس میں حق تعالیٰ شانوں کی توجہات اور آسمان کے نظام میں حیرت انگیز تبدیلیاں، اگر اس امت کو اس کا یقین ہو جاوے تو ہر مسلمان تمنا کرے گا کہ پورا سال رمضان رہے۔ آپ کو کتنا مبارک مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری سسٹم جہنم بند کر دی جاتی ہے، کوئی معمولی بات ہے؟ جہنم بند کر دی جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگا لوگ رمضان کی موت مانگتے ہیں، کیوں؟ جہنم میں انشاءاللہ نہیں جائے گا، بند کر دیا۔ جنت سنوار دی جاتی ہے، ہر سال سواری، پتہ نہیں وہ سنورتے 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 کتنی سور چکی ہوگی۔ اس لیے آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے یہاں یہ سسٹم رکھی ہے، تو ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی آپ دیکھو بہت سے گھرانوں میں دیکھا کہ رمضان سے پہلے گھر صاف صفائی کرتے ہیں، برتن صاف صفائی کرتے ہیں، عورتوں کو دیکھا گھروں میں رمضان کی تیاری، گھر صاف کرتی ہیں، برتن صاف کرتی ہیں اور دیواریں دھوتی ہیں اور گھر میں رمضان کی پوری تیاریاں کر لیتی ہیں۔ رمضان رمضان رمضان، یہ رمضان میرے دوستوں بھائیوں اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے اس امت کو بہت بڑی نعمت دی گئی ہے۔ رمضان کی بنیادی چیز ہے روزہ، یہ فرض ہے، یہ فرض ہے۔ ہم روزے رکھیں، مسلمانوں میں روزوں کا ایک عمومی ماحول بنے، روزوں کا ایک عمومی ماحول بننا چاہیے۔ اس کے لیے جمعہ کے ممبروں سے بیانات ہیں، مسجد جماعتوں کے ذریعے سے گھروں کے اندر اس کی ملاقاتیں اور اس کی ترغیب ہے۔ جس مجلے کو میرے بھائیوں روزے کے معاملے میں کمزور پاوے، مسجد اور جماعت اس کو سمجھاویں۔ کیا کرتے ہو؟ 8 سال کے بچے روزہ رکھتے ہیں، اسکول جانے والے بچے روزہ رکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی 6-7 سال کی بچیاں گھروں میں روزہ رکھتی ہیں، تم اتنے بڑے ہو گئے روزہ چھوڑ دیتے ہو؟ کام دھندا ہے، آدھا دن کر لو۔ رکھنے والے مشقت کے کام کے ساتھ بھی ماشاءاللہ روزہ رکھتے ہیں، آدھا دن کام کرتے ہیں، آدھا دن مسجد جا کر سو جاتے ہیں۔ جہاں ایسی ہوتا ہے آپ کو اس قسم کا طبقہ روزے کی حالت میں مسجدوں میں آ کر آرام کر لیتا ہے تاکہ روزہ زیادہ نہ لگے، لیکن روزہ نہیں چھوڑتا ہے، سر پر رومال لگ کر گیلا رومال کر کے لاریاں لے کر چلتے ہیں، فروٹ کی سبزیوں کی پتہ نہیں کیا کیا لوگ دھندا کرتے ہیں، لیکن سب برداشت کرتے ہیں۔ ایک اچھا خاصا میرے بھائیوں تندرست طبقہ، جوان طبقہ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہماری محنت کی کمزوری ہے، ورنہ پہلے مسلمانوں کی ہوٹلیں رمضان میں بند رہتی تھی، پان کے گلے چائے کی لاریاں بند رہتی تھی، لوگ کھاتے پیتے شرماتے تھے۔ میں نے کئی بار دیکھا رمضان میں میرے شہر میں کہ جوان آدمی ہونڈا چل رہا ہے، پان منہ میں دبایا ہے، مسالہ منہ میں دبایا ہے اور وہ پھٹتا ہے روزے میں دن کی حالت میں، اس کو احساس نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ ہماری محنت کی کمی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں پہلی بات ہماری یہ ہے، ہماری مسجد اور جماعت ہے اس چیز کو زندہ کریں۔ رمضان میں روزہ ہمارے یہاں زندہ ہونا چاہیے، روزے کے بارے میں مسلمان غفلت نہ کریں۔ پھر ہمارا یہ عملہ ہے، ہماری مسجد اور جماعتوں کا عملہ، ان کی عبادتوں کی مقدار بڑھ جانی چاہیے، عبادتوں کی مقدار، تلاوت کی مقدار، تسبیح کی مقدار، دعاؤں کی مقدار، نفل عبادات کی مقدار بھی بڑھاویں۔ عام دنوں میں ہماری شراب چاش ہوئی نہ ہوئی دل پر نہیں لیتے ہیں، بھائی رمضان میں اس کی فکر کرو، اشراق پڑھو، چاش پڑھو، اور بڑا مجمع ہمارا اللہ معاف کرے اشراق پڑھے بغیر سو جاتا ہے اللہ کے نیک بندے ایسے بھی جو رمضان میں شہر میں جلدی فجر کی نماز ہونے کے بعد مسجدوں میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں اور اشراق پڑھ کے پھر گھر جا کر آرام کرتے ہیں، ایسے بھی نیک بندے ہیں۔ رمضان میں اشراق پڑھو، چاش پڑھو، اوابین پڑھو، رات میں جلدی اٹھو، تہجد پڑھو۔ رمضان کے دن قیمتی ہے، رات قیمتی ہے، قرآن کی تلاوت کا ایک عام ماحول بناؤ۔ ایک بار عام دنوں پڑھتے 2 پڑھو، 3 پڑھو، 4 پڑھو، 5 پڑھو۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے لاک ڈاؤن میں 5 ختم کیے، 6 ختم کیے، 7 ختم کیے، آپ نے دل پڑھ لیا، آپ نے 10 ختم کر دیے۔ رمضان کی برکت، نفلی عبادات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رمضان میں لنگی کو مضبوط کر لیتے تھے، اور آپ اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاتے تھے، آپ اپنے آپ کو عبادت میں پورا تھکاتے تھے، آپ مال خرچ کرتے رمضان میں۔ حدیثوں میں ہے تیز چلنے والی ہواؤں سے، آندھیوں سے بھی زیادہ تیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینے میں سخاوت ہوتی تھی۔ سخی بنے اس دن میں، سخی اس مہینے میں سخی بنے،
हाँ, मुसाफिरों को खिलावें, सफीरों को खिलावें, जमातों को खिलावें, आने वाले नए नए मेहमानों पर इकराम करें। मस्जिदों में इफ्तारी के थाल लगते हैं तो मेरे भाई अपने घरों से बनाकर चीजें भेजें, पैसे से खरीद कर चीजें भेजें, ताकि इफ्तार कराने की फजीलत मुझे आपको हासिल हो जाए। कितनी बड़ी फजीलत है। और रमजान में मेरे अजीजों मेरे भाइयों, जैसे इबादत बढ़ेगी मेरे भाइयों, ऐसे ही मेरे भाइयों रमजान में बगैर गश का मजमा हमको मिलेगा मस्जिदों में। रमजान में आप नए नए चेहरे देखेंगे मस्जिदों में। आपको बात कर रहा ताज्जुब भी होगा, हमारा फरिया रहे थे कौन सा वो रमजान की बरकत से मस्जिद में आया है, फजर में आया है, जोहर में आया है। इस मजमे को लेकर बैठे, इन पर मेहनत करें और नियत कराएं कि 5 वक्त की नमाजें मौत तक पढ़नी है। जैसे रमजान में पढ़ते हैं ना कि ऐसे 5 वक्त की नमाज पूरी जिंदगी पढ़नी है, उस मजमे पर मेहनत करें। आप देखो हमारे यहाँ रमजान में नमाजों की तादाद मस्जिदों में 90, 95, बाद मस्जिदों में 100% हो जाती है, लेकिन रमजान के बाद वही तादाद बढ़ जाती है। अल्लाह माफ करे। ये बगैर गश का नया नया मजमा आया है। इस मजमे को लेकर मस्जिदों में बैठे, इनसे इख्तिलाफ करें, इनके हल्के बनावे, इनकी जहन साजी करें, इनकी नियतें करावे कि अपने रमजान के अंदर माशाल्लाह जैसे पाबंदी करते हैं, रमजान के बाद भी ये 11 महीना पाबंद है, मस्जिदों को आबाद करने वाला बने, नमाजों को पढ़ने वाला बने, अपने मजमे पर मेहनत करें। और इसके साथ साथ मेरे भाइयों, रमजान तो अल्लाह के दिन की मेहनत का महीना है। हाँ, रमजान की मेहनत का असर है। रमजान में एक जमाने में कैसा रहमतुल्लाह अलैह हमारे यहां से मेरे पूरे गुजरात में 17 रमजान की बुनियाद पर 4-4 महीने की जमातें बनती थी। कैसार के इंतकाल बाद मोहब्बत रहमतुल्लाह अलैह ने इस जमाने तक की बात चलाई, और अल्लाह का शुक्र इस बात को हमारे जिले ने लिया, और काफी अरसे तक, बल्कि लॉकडाउन के पहले तक हमारे यहाँ रमजान के अंदर 4 महीने की जमातें बनती थी। हजरत इब्राहिम साहब तशरीफ लाते और उन्हीं दोनों में 4 महीने की जमात का मुसाफा होता, जमात रवाना होती 2-5 दिन आनंद रहने के बाद। अब ये मेहनत हमारे मेरे भाइयों छूट गई है। रमजान को मेरे भाइयों खाने पीने सोने का महीना न बनावे। हमारे खाने के दस्तरखान की आइटमें बढ़ जाती हैं, सोने के घंटे बढ़ जाते हैं। नहीं मेरे भाइयों, रमजान इसके लिए नहीं है। रमजान चाको चौबन और चौकन्ना रहने के लिए है। रमजान सोने के लिए नहीं है, रमजान जागने के लिए है। रमजान जागने के लिए है। किसके लिए जागना है? दिन पे मेहनत, रात में मेहनत, फारिग वक्त में इबादत, कुरान तिलावत, नमाज, दुआएं, इसका तमाम हमारी जिंदगी में हो। हम करें, हमारे मजमे को इस पर लावे। हमारा मतलब मस्जिदों में हो, भाई काम धंधा करिए, आ जाए मस्जिद के अंदर, चलो कुछ पढ़ो, कुरान पढ़ो बैठे बैठे। मस्जिदों में टोले भर के बातें करना, बार उठने पर बैठ के बातें करना, घरों में बातें करना, इधर उधर टाइम जाया करना। हमारे शहर के अंदर भी एक अजीब चीज है, सोने वाला मजमा जोर तक सोता है, असर तक, असर के बाद मेरे दोस्तों भाइयों इधर उधर घूमता है, मगर असर के बाद फिर वो थैलियां लेकर ये क्या कहते हैं इफ्तारी के बाजारों के अंदर देर तक। बाद मरतबा ऐसा होता है कि हमारे पुल पर इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है कि लोगों का इफ्तार रास्ते में हो जाता है, इतना ट्रैफिक हो जाता है, वो लिया हुआ सामान वो घर में पहुंच सकता है। अपने मजमे को समझाओ कि भाई असर के बाद जो लेना खरीदना ठीक है ले लो, लेकिन जल्दी से घर पर आकर बैठो, इफ्तारी से पहले दुआएं कबूल होती है, उन दुआओं में अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहो। ये कोई बात है कि आपकी को रोजा खोलते और भी दुआ मांगने की तौफीक न हो? ये तो कबूलियत की जरिया है। अल्लाह अर्श के फरिश्तों को रोजगार की दुआओं के लिए नीचे उतार देता है कि जाओ रोजगारों की दुआओं पर आमीन कहो। और इसके साथ मेरे भाइयों एक अमूमी फीजा हो, हमारे मोहल्लों में 100% हमारे मजमे के 3 दिन लगे। 100% मजमे के 3 दिन लगने चाहिए। साल पर जो मजमा 4 महीने चिल्ले में काबू में नहीं आता है, साल भर में जो मजमा 3 दिन में काबू में नहीं आता है, रमजान की बरकत से लोगों के दिल नरम होते हैं, शैतान बंद हो गया है, लोग मस्जिद में आने वाले बन गए हैं। आप इन पर मेहनत करें और मेहनत करके इनकी 3 दिन की जमातें बनावें। और रमजान के लिए मेरे भाइयों 100% हमारे मजमे के 3 दिन लगने, कोई बाकी न रहना चाहिए। मर्दों की जमात बने, मुस्तरात की जमातें बने 3 दिन की। हम अपने यहां मेरे अजीज भाई को से भाइयों रमजान में ऐसा खाका सोचें
کہ بھائی ہماری مسجد کے اندر کتنے بالغ مرد ہیں؟ کہ 80 بالغ مرد ہیں. کہ ہماری ماشاءاللہ 10 جماعتیں رمضان میں مسجد کی بننی چاہیے. امیر کتنے ہیں؟ کہ 3 امیر ہیں. کہ چلو ایک کام کرو، پہلی 3 جماعت یہ 3 لے کر جاؤں گے، پھر دوسری مرتبہ میں 3 دن لگاؤں گا، آپ بھی لگائیں، آپ بھی لگاؤں، پھر باقی لوگوں کی ترتیب بنائیں گے، ان کو اپنے ساتھ 3 دن لگائیں گے. میں کئی مرتبہ اپنے ضلع میں اپنے مشورے میں بتا چکا ہوں. بہت سارے پہلے میرا سانگلی میں وقت لگا، رمضان کے مہینے میں عرب جماعت میرے ساتھ تھی. میں رمضان کے اندر وہ ایک 10 بجے مسجد میں جماعت لے کر پہنچا، تو یہ جماعت جس مسجد میں پہنچا وہاں سے جماعت نکل رہی ہے. دن جمعہ کا نہیں تھا، عام طور پر ہمارے یہاں جمعہ کا بھی نہیں، اتوار جماعت نکلتی ہے. وہ پیر منگل کا دن تھا. میں نے پوچھا یہ پیر کے دن کوئی جماعت آ رہی؟ بولے ہماری مسجد کی جماعت جا رہی ہے. اچھا میں نے کہا جمعہ کے دن وہ پیر کے دن؟ بولے ہاں، ہم لوگوں نے رمضان سے پہلے ایک بات طے کی تھی، ہمارے یہاں ہر روزے کی جماعت بننی چاہیے. پہلے روزے کی جماعت، دوسرے روزے کی جماعت، تیسرے روزے کی جماعت، چوتھے روزے کی جماعت. تو 27 روزے کی 27 جماعتیں طے ہو گئی. مسئلہ وہ لے کر جائے گا کون؟ تو پھر ہم نے طے کیا کہ میں 4 مرتبہ جاؤں گا، یہ 3 مرتبہ جائیں گے، یہ 2 مرتبہ. سب نے ماشاءاللہ لے کر چلنے والوں نے اپنے 3 دن رمضان میں بڑھا دیے. اس کی برکت سے آج ہماری 4ویں جماعت جاری ہے. کون سی بات ہے؟ 14. اور 27 روزے تک ہماری ترتیب بنی ہے. اللہ کرے ہماری مسجدوں کا نظام یہ بن جائے، پہلے روزے کی جماعت، دوسرے روزے کی جماعت، تیسرے روزے کی جماعت، چوتھے روزے کی جماعت، اور ماشاءاللہ ہر روزے کی جماعت بنے. 100% لوگوں کے میرے بھائی 3 دن لگے. لیکن یہ جب ہوگا جب یہ مجمع ماشاءاللہ قربانی کو بڑھاوے. یہ رمضان میں میرے بھائیوں کم از کم 4 مرتبہ 3 دن لگانے پر یہ آ جاؤں. یہ طے کریں کہ 3 مرتبہ مردوں کے ساتھ جائیں گے، ایک مرتبہ اپنی گھر کی اہلیہ کے ساتھ رمضان میں 3 دن لگائیں گے، مستورات کے ساتھ لگائیں گے. رمضان میں بھی ہماری مستورات کی 3 دن کی جماعتیں بننی چاہیے. ہاں، اور میرے عزیز میرے بھائیوں، آپ رمضان میں اپنے مجمع کے 3 دن وصول کر لیں گے نا، آپ دیکھیں گے اس کی برکتوں کو کہ سال بھر آپ کا مجمع انشاءاللہ دعوت کے کام سے اور اس کے اعمال سے مانوس رہے گا. سال بھر مانوس رہے گا. رمضان ہے، اس کو میرے بھائیوں یہ مجمع طے کریں کہ ہمیں انشاءاللہ اس رمضان میں طلّہ کرنا. 5 جمعہ آ رہی ہے، لیکن 5ویں جمعہ تو میرے دوستوں بھائیوں شاید عید کی جمعہ ہے، دوسرے دن عید ہے. اس کے پہلے کی 4 جمعہ ہمارے کام کی جمعہ ہے. ہر جمعہ کے اندر ماشاءاللہ یا کم از کم 4 مرتبہ بغیر جمعہ کی تعین کے ہمارا یہ مجمع طے کر لے کہ ہمیں انشاءاللہ 4 مرتبہ 3 دن لگانا ہے. تو انشاءاللہ اس کی مسجد سے خوب جماعتیں بنے گی اور خوب مجمع انشاءاللہ 3 دن لگانے والا بنے گا. تو اس کے لیے سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اچھا کون کون نیت کرتا ہے 4 مرتبہ لگاؤں گا؟